اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عصر پہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی کمنٹری کی تھی اور اپنے ویوز اس میں ڈالے تھے۔ آج دوبارہ اس پہ غور و فکر اور مطالعہ کر کے جو پوائنٹس سامنے آئے ہیں وہ دوبارہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورہ عصر کے اندر جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ انسان کی جو بخشش کا معاملہ ہے وہ بنیادی 4 چیزوں پہ مشتمل ہے، وہ اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں، اور یہ بیر منیمم ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بیر منیمم ہے۔ جس طرح سے پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، اگر 100 ہیں تو اس میں سے 33% اگر آپ نے لینے ہیں، 33 نمبر لے کے صرف آپ نے پاس ہونا ہے، یہ لوور باؤنڈری ہے۔ تو بیر منیمم جو انسان کو کرنا ہے اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی آخرت میں کامیابی کے لیے، وہ اس کے اندر بیان ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر قرآن پاک سارے کا سارا اگر نہ بھی نازل ہوتا اور صرف یہی صورت انسانیت کو ملی ہوتی تو ان کی ہدایت کے لیے یہ کافی تھی۔ اتنی اس میں گہری بات ہے اور اتنی سمرائز کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بات بتا دی ہے۔ تو اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ والعصر، زمانہ گواہی دیتا ہے۔ اب زمانے کو گواہ بنا کے ایک قسم کھائی گئی ہے، اور وہ قسم کس پہ کھائی گئی ہے؟ جو مقسم علیہ ہے، اس کا جس چیز پہ قسم کھائی گئی ہے وہ ہے ان الانسان لفی خسر، یعنی تمام انسان خسارے میں پڑ گئے۔ تو جتنی بھی انسانیت ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ خسارے میں ہے۔ گویا کہ یہ ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ کچھ کرے یا نہ کرے وہ خسارے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ حتمی بات بتا دی کہ تمام انسان ہی خسارے میں ہے۔ اور ایکسیپشن آگے جو ہے نا وہ بیان کر دیا ہے کہ بچیں گے کون سے لوگ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ 4 کام ہیں جو بتا دیے گئے کہ ایکسیپشن یہ ہے تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، یعنی برباد ہو گئے، جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ بچیں گے کون؟ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، اور کیا کیا دوسرے نمبر پہ؟ عاملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، اور کیا کیا؟ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور اگر نصیحت کرنے میں کوئی مصیبت آئی تو اس پہ ثابت قدمی کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو صبر کیا، یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو کرنی ہے، یہ بیر منیمم ہے۔ تو ان 4 چیزوں پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ایک تو بات ہے سب سے پہلی کہ آمنو، ان کے ایمان لے کے۔ اب ایمان لے کے آنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف منہ سے کلمہ پڑھ لوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں ہے۔ یہ زبان سے اقرار کرنا تو ایک باؤنڈری ہے جو کہ آپ اپیرنٹلی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا دل گواہی دے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پہ رکھتے ہیں، جنت دوزخ کے سارے معاملات ہیں، یہ سارے کی ساری جتنی بھی ایمانیات ہیں یہ اس میں داخل ہے۔ اور اس پہ دل ٹھک جائے اور دل گواہی دے، اگر کوئی بھی نہ پوچھنے والا ہو، کوئی بھی نہ بتانے والا ہو ارد گرد کے جس کو آپ بتا سکیں، لیکن پھر بھی آپ کا دل گواہی دے کہ میں ایمان لے کے آیا۔ اور ایمان کی ڈیفینیشن میں نے بتا دی، یہ نہ کہ صرف منہ زبانی کہنے کی بات ہے بلکہ دل کی گواہی کا نام ہے، آپ ایمان لے کے آتے ہیں۔ جب آپ ایمان تک کا دعویٰ کریں گے تو دوسرے نمبر پہ آ جائے گا وعملوا الصالحات۔ اگر اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئیں گے، نبیوں پہ ایمان لے کے آئیں گے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو بھی نبیوں نے کہا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، ان کی باتوں کو پھر ماننا پڑے گا، کیونکہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں کہ وہ بالکل حق ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، برحق ہے، ہم نے اس کو پہچاننا ہے۔ اب جب ان حقیقتوں کو ہم نے پہچان لیا تو اب ان کی ساری باتیں بھی ہم نے ماننی ہے، عامل الصالحات کرنا۔ اگر انہوں نے کہا ہے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، معاشرے میں صحیح کام کرنے ہیں، تو برائی سے منع کرنا ہے، یہ سارے کے سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے، ماننے پڑیں گا، یہ عامل الصالحات میں آگے۔ اور یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس کے اندر آپ نے عمل صالح کرنے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اس کے اندر اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہی وہ دوسری شکل میں اس کو بتایا گیا کہ آپ نے نیکی کی بات بھی کرنی ہے اور دوسروں کو برائی سے منع بھی کرنا۔ تو یہ دونوں ہی کام جو بھی ایمان لے کے آئے گا اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اچھے کام کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے اور ساتھ ہی برے کاموں سے بھی منع کرے۔
تو یہ جو وتواصوا بالحق کہ دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرنی ہے. اب جو بھی بندہ یہ کام شروع کرے گا اس کو مصیبت تو آئے گی، اس کو لوگوں کے تانے بھی سننے پڑیں گے اور بھی بڑی ساری باتیں سننی پڑیں گی کہ اچھا بھلا تھا، زندگی گزار رہا تھا، یہ اس نے نیا کام شروع کر دیا کہ اس نے ٹھیکہ لے لیا سب کا. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری باتیں، دل بھی دکھے گا، اس میں پریشانی بھی آئے گی، اس میں مال بھی لگانا پڑے گا، اس میں جان بھی لگانی پڑے گی. تو جو بھی یہ نفس پہ بھاری چیزیں گزریں گی ان سب پہ تم نے صبر کرنا ہے، وتواصوا بالصبر، اور ثابت قدمی کے ساتھ صبر کرنا ہے اور یہ نصیحت کا کام جاری رکھنا. تو یہ 4 کام اگر زندگی میں انسان کرتا ہے تو وہ ایکسیپشن میں چلا جائے گا، جیسے اللہ نے کہا گیا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. اور بچ کے کون سے؟ جو یہ 4 کام کریں گے، ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں گے، اور اس پہ آنے والی مصیبتوں میں صبر کریں گے. یہ 4 کام جس نے کر لیے وہ پاسنگ مارکس کی باؤنڈری پہ چلا گیا اور اس کو اپنا پاسنگ مارکس حاصل ہو گئے اور وہ خسارے سے بچ گئے. اب یہاں پہ رک کے ہم نے سوچنا ہے کہ یہ وہ سارے کے سارے جو بھی پیرامیٹر بتائے گئے ہیں کہ ہم اس میں فال کرتے ہیں. ہم نے کسی کو اس کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کرنا کہ ہاں یہ فلانا بندہ بھی اس پہ پورا نہیں اترتا، فلانا بھی نہیں اترتا. ہم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو اس میں اتارنا اور اپنا بغور جائزہ لینا کہ کیا میں یہ کام کرتا ہوں چاروں کے چارے؟ ہاں میں اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، ہاں میں عمل صالح کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، کیا میرے کام میرے سارے عمل صالح ہیں کہ نہیں ہیں، نیک کام کرتا ہوں یا لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ برے کام کرتا. تو یہ لوگ گواہی دیں، آپ کا دل گواہی دے کہ آپ یہ معاملات کریں. اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، یعنی دوسروں تک بھی وہ حق پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے. اپنے ارد گرد، آپ کے فیملی میں، آپ کے دوست احباب، آپ کے دفتر میں، کاروبار میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ارد گرد آپ یہ حق بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ایسا تو نہیں ہوتا بڑی ساری باتوں پہ خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کرنا، جہاں پہ بھی حق کا آپ کو موقع ملے وہاں پہ حق بیان کریں. اب ظاہری بات ہے جب حق بیان کریں گے تو کسی کی ملامت بھی سننے کو مل جائے گی، تو اس پہ پھر کیا ہم کوئی غصہ تو نہیں کر جاتے، ہم اس پہ چیمہ جبیں تو نہیں ہو جاتے اور یہ معاملات تو نہیں ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم صبر کرتے ہیں اس پہ کہ یا ہم ترکی بترکی اس کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو جہنم کی وعیدیں سنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو فوراً ہی کافر اور بدبخت ڈکلیئر کر دیتے ہیں؟ کیا ہم صبر کا دامن چھوڑ تو نہیں دیتے؟ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہم نے دیکھنے ہیں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیونکہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں ایسی ہیں جو کہ بیر منیمم ہے. جو بھی بندہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں کرتا تو وہ پاسنگ مارکس بھی نہیں لے سکتا. تو یہ بیر منیمم کرائٹیریا ہے جو کہ سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرما دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو ذرا محاسبے میں ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا ہم خسارے میں جا رہے ہیں یا ایکسیپشن میں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذات پہ غور و فکر کرنے کی، ان چاروں چیزوں پہ عمل کرنے کی اور ان لوگوں میں شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو خسارے سے بچ گئے. نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی کے معنی میں بتایا گیا کہ تمام انسان خسارے میں، اور بچے گا کون؟ جو یہ بیر منیمم 4 کام کرے گا. اگر اس سے پھر وہ زیادہ کر لیتا، جو کہ قرآن پاک میں بڑی سارے اسلوب اور باتیں بتائی گئی ہیں کہ ان کے یہ بھی مومنین کے یہ بھی خواص ہیں، یہ بھی خواص ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ پھر پاسنگ مارکس سے اوپر کی بات ہو جائے گی کہ آپ اب مزید فرسٹ ڈویژن لیتے ہیں، سیکنڈ ڈویژن لیتے ہیں، اپنی پوزیشن کی طرف جاتے ہیں جس طرح ہم ایگزام میں کرتے ہیں دنیا کے. تو وہ سارے معاملات، لیکن بیر منیمم ہمیں یہ کرنا پڑے گا. نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی کے انداز میں بتایا گیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان ہی خسارے میں چلے گا. اور بچیں گے کون؟ جو یہ 4 کام کرتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور وتواصوا بالحق کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، اور وتواصوا بالصبر اور اس پہ ثابت قدمی کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے اور جو یہ 4 کام کرتے ہیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.